کیا یہ مشین ہماری خدمت کرے گی یا ہم نادانستہ طور پر کسی ایسی چیز کا حصہ بن جائیں گے جس کی یہ خدمت کرتی ہے؟ کیا ہم ایک مشکل دن کے بعد ایک روبوٹ سے سکون طلب کر سکتے ہیں؟ جہاں بھی لوگ روبوٹ مددگاروں کا خواب دیکھتے ہیں، تناؤ وہی ہے، مستقبل کے خوابوں کا عین مواد۔ لائٹس آن کرتا ہے، میزیں صاف کرتا ہے، بھولی ہوئی ترکیبیں یاد کراتا ہے۔ وقت اور استعمال ہی بتائے گا کہ کیا یہ گھریلو مددگار ایک قابل اعتماد ساتھی بنتا ہے یا بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آج ٹیکنالوجی سنڈے ہے۔ آپ لوگوں کو لاسٹ سنڈے میں نے وہ میٹا رے بین کے بارے میں بتایا تھا۔ آج اسی طرح کا اس سلسلے کا دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ مجھے ایک انوویشن دکھائی دی۔ نارویجین کمپنی ہے جی 1X، جو کہ وچ از بیکڈ بائی اوپن اے آئی۔ انہوں نے ایک ہیومنوائڈ بنایا۔ ہمارے زمانے میں ہم لوگ روبوٹس کا نام لیتے تھے، C3PO تھا اسٹار وارز میں، اس کے بعد روبو کاپ تھا، پھر بائیسنٹینیل مین ایک مووی تھی رابن ولیمز کی، جس میں کہ دکھایا گیا تھا کہ ایک روبوٹ ہے جو آتا ہے، گھر کے کام وام کرتا ہے، اور آخر میں اس میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ 1X نے ایک اسی طرح کا روبوٹ بنایا ہے، جس کو کہ اب روبوٹ نہیں کہتے، اس کو ہیومنوائڈ کہتے ہیں جناب۔ اور اندازہ کیجئے ذرا کہ ایک لمبا نرم مزاج کا دکھنے والا ایک شخص ایک کمرے میں ساکت کھڑا ہے، اس کا نرم پالیمر جیسا جسم گھر کے سائے میں اس کو ایسے جیسے وہ گھل مل جاتا ہے۔ 5 فٹ 6 انچ لمبا، وزن صرف 66 پاؤنڈ۔ نیو کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ گھریلو لگے اور ایسے لگے کہ اس سے آپ کو خطرہ محسوس نہ ہو، کو ایسی شکل دی گئی ہے۔ ایک گھریلو ساتھی جو گروسری لے جانے، کپڑے طے کرنے اور یہاں تک کہ پودوں کو پانی دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے، جیسے کوئی جادو ہو۔ مارکیٹنگ والے جناب اسے ایک دوستانہ معاون کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک روبوٹک رازدار جو آپ کے پودوں کو پانی دینے، آپ کی شیلفوں کو منظم کرنے اور ذاتی ذہانت کے ساتھ سادہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک آرام دہ سا بنا ہوا سوٹ پہنے ہوئے آتا ہے، جس کے کان میں ایک چنچل سی ٹمٹماتی ہوئی بالی ہے، جو ایک مہذب مہمان کی طرح لطیفے سناتا ہے اور سرگوشی میں گفتگو کرتا ہے۔ ان اشتہارات میں نیو لائٹس آن کرتا ہے، میزیں صاف کرتا ہے، بھولی ہوئی ترکیبیں یاد کراتا ہے، یہ سب کچھ اپنی مرضی سے خوبصورتی سے چلتے ہوئے کرتا ہے۔ مستقبل کے خوابوں کا عین مواد یہ آپ کو مارکیٹنگ والے دکھاتے ہیں اس کے اشتہار میں، لیکن پھر بھی جب ہم وعدوں پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو حیرت اور فریب کے درمیان کی جو حد ہے وہ دھندلا سی جاتی ہے۔ چمکدار ڈیمو ویڈیوز میں نیو کو بے ترتیبی پر قابو پاتے ہوئے اور مالکان کے ساتھ گرم جوشی سے گفتگو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، لیکن جانچ پڑتال ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ صنعت کے تجربہ کار نوٹ کرتے ہیں کہ سرکاری جو یہ پروموشنل ریلیز ہے، اس میں صرف چند سادہ کام جیسے دروازہ کھولنا، اس کے لیے تو وہ حقیقی معنوں میں خود مختار ہے نہیں ہو، یہ جو ہیومنوائڈ روبوٹ ہے، لیکن جو پیچیدہ کام ہے اس کے لیے چھپی ہوئی مدد پر انحصار کرنا پڑتا ہے اسے۔ عملی طور پر یہ نیو جو ہے یہ مؤثر طریقے سے جب بھی کپڑے طے کرتا ہے یا ڈش واشر لوڈ کرتا ہے تو ایک انسانی ہاتھ اس کی دور سے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت وال اسٹریٹ جرنل کے جو پروٹوٹائپ کے ٹیسٹ کے دوران محض چلنے کے علاوہ ہر کام ایک ایکسپرٹ موڈ ٹیلی آپریشن سسٹم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے جناب کہ دور دراز ایک شخص ورچوئل ریالٹی میں VR میں روبوٹ کو اس کی آنکھوں کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وائرل ہونے والی کچھ شاندار فوٹیجز حقیقی ہیں، لیکن راز یہ ہے کہ دوسرے کمرے میں ایک تربیت یافتہ ماہر مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔
روبوٹ کو قدم با قدم سکھا رہا ہے جو آزادانہ عمل لگتا ہے. ویسے آپ دیکھیں تو بندہ تو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ دوسرے کمرے میں ہے اور وی آر کے ذریعے اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. لگتا ہے ایسی کہ یہ آزادانہ عمل کر رہا ہے لیکن دراصل یہ مشین اور انسان کے درمیان کا ایک رقص ہے. خود مختاری کا فریب ہے جو نازک طریقے سے کوریوگراف کیا گیا ہے. نیو کا ہارڈ ویئر واقعی متاثر کن ہے اور اس کی دلکشی کا حصہ ہے. نرم اس کا جو کور ہے کور ہے اس کے نیچے بصارت کے لیے 8 میگا پکسل فش آئی کیمراز ہیں. سننے کے لیے 4 اومنی ڈائریکشنل مائکروفونز ہیں اور تقریر کرنے کے لیے اسپیکر چھپے ہوئے ہیں. ہائی ٹارک ٹینڈن موٹرز ہیں جو کہ ہر عضو کو سیال زندگی جیسی روانی کے ساتھ حرکت دینے کے لیے مصنوعی کیبل سے کھینچتی ہیں. اس کے ہاتھوں میں 22 ڈگری کی آزادی ہے. بنیادی طور پر انسانی سطح کی مہارت تاکہ یہ شیشے کو آہستہ سے پکڑ سکے یا بھاری تھیلے کو جو کہ 70 کلو کا ہو اسے بھی اٹھا سکے. ایک پیڈڈ لیٹس پالیمر نیو کی حفاظت اور صارف کو ایک دوستانہ لمس کے لیے حرکت کرنے والے حصے کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں تک کہ اس کی ظاہری شکل بھی حقیقت سے قریب ترین ڈیزائن کی گئی ہے. غیر جانبدار ٹین گرے یا براؤن بنا ہوا بیرونی حصہ اور انتہائی خاموش آپریشن. صرف 22 ڈیسیبل فریج سے بھی زیادہ خاموش لیکن یہ اسے گھر کے ماحول میں گھل مل جانے کی بجائے ڈراؤنا بنا دیتا ہے. اندر ایک 4 گھنٹے کی بیٹری ہے جو انویڈیا پر مبنی جیٹسن تھور چپ سیٹ کو طاقت دیتی ہے جو ایک فزکس پر مبنی ورلڈ ماڈل اے آئی چلاتی ہے جسے کبھی کبھی ریڈ بوٹ بھی کہا جاتا ہے جو پیش گوئی کرتا ہے کہ حقیقی دنیا میں اعمال کیسے انجام دینے ہیں. ہر تکنیکی تفصیل اونچائی وزن موٹرز سینسرز رن ٹائم نیو کو ایک مددگار بے ضرر گھر کا ساتھی دکھانے کے لیے منتخب کی گئی ہے. لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ ویسے اگر اس کی ایک تصویر دکھا دی جاتی ہے کہ یہ ایک روبوٹ بٹلر ہے ایک میڈ ہے جو کہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے آپ کا معاون ہے آپ کا ساتھی ہے آپ کا دوست ہے یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تصویر اس کی اور بھی ہے. وہ یہ کہ حقیقت میں جو ابتدائی مالکان ہیں وہ بنیادی طور پر ایک لائیو لیبارٹری میں بیٹا ٹیسٹرز ہیں. جب بھی کوئی گاہک نیو کو کوئی کام کرنے کے لیے شیڈول کرتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ سسٹم 1x ماہر کے ساتھ ایک سیشن بک کرتا ہے. وہ ماہر وی آر ہیڈ سیٹ جو کہ فی الحال ایک میٹا کویسٹ 3 ہے اس کو پہنتا ہے اور میلوں دور سے نیو کو ریموٹلی کنٹرول کرتا ہے ہینڈ ہیلڈ کنٹرولز اور اسٹیریو کیمراز کے استعمال کرتے ہوئے اور اس کو حرکت میں لانے کے لیے. یہ ہیومن ان دا لوپ کاروباری منصوبے میں شامل ہے. نیو بنیادی طور پر خود مختاری کا وعدہ کرتے ہوئے بھیجا گیا ہے لیکن کسی بھی نئی چیز کے لیے ٹیلی آپریشن پر انحصار کرتا ہے. سی ای او برینٹ بورنچ اسے ایکسپرٹ موڈ کہتے ہیں. خود مختاری کا ایک پل جہاں ایک انسانی استاد روبوٹ کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے. ہر بار جب کوئی ریموٹ آپریٹر نیو کی رہنمائی کرتا ہے تو ٹیلی آپریشن سیشن کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور روبوٹ کے اے آئی کے لیے اس کو تربیتی ڈیٹا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. در حقیقت ہر کام ایک عظیم سبق کے منصوبے کا حصہ بن جاتا ہے. آپریٹر کی حرکت کو ٹیگ کیا جاتا ہے اور ریڈ بوٹ کے ماڈلز میں فیڈ کیا جاتا ہے تاکہ مشین آہستہ آہستہ ان مہارتوں کو گھر میں عام طور پر جو بھی کام کرنا ہے اس کو سیکھتی جائے. ایک تجزیہ کار اسے اسٹریٹجک ڈیٹا فلائی ویل کہتے ہیں. نیو کو استعمال کرنے کا عمل ایک ڈیٹا بیس کو بھرتا جاتا ہے جو مستقبل کے نیوز کو زیادہ ذہین بنائے گا. ٹیلی آپریشن کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ ایک دانستہ حکمت عملی ہے. جب تک نیو کافی حد تک حقیقی دنیا کی اس کے تغیرات کو سمجھ نہیں لیتا دیکھ نہیں لیتا اسے انسانوں کے قدم بہ قدم رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہے گی. نیو ان اسباق کے دوران کیا دیکھتا ہے؟ کیمرے کمرے کے ہر کونے کو سکین کرتے ہیں دیواروں فرنیچرز گزرنے والے چہروں کا نقشہ بناتے ہیں. اس کی گہرائی کے سینسر بصری اور بعض اوقات 5G اپلوڈ ہمیشہ کے آپ کے گھر کو ایک ورچوئل بلو پرنٹ اس کے اندر تیار ہوا ہوتا ہے. مائکرو فونز آپ کی خاندانی گفتگو سے لے کر ایک چھوٹے بچے کے ہنسنے کی آواز تک سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ڈیٹا گھر سے 1x کے سرورز تک اے آئی کو تربیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ ایک نقاد نوٹ کرتا ہے نیو کو نجی جگہوں پر مدعو کرنا یہ ایک نیٹ ورک کیمرہ مائکروفون رگ کو مدعو کرنے کے مترادف ہے.
اس کے لیے کمپنی ویسے تو کہتی ہے کہ ہم حفاظتی اقدامات نافذ کر رہے ہیں، یعنی کہ نو گو زونز کا تعین کرتے ہیں اور چہروں کو دھندلا کر دیا جاتا ہے، لیکن غلطی نہ کیجیے۔ ابتدائی اپنانے والے جو ہیں وہ نگرانی کی ایک ایسی سطح پر رضامند ہو رہے ہیں جو اب تک کسی بھی استعمال ہونے والی ڈیوائس میں نہیں دیکھی گئی۔ روبوٹ کاؤنٹر پر موجود اجزاء کو پہچان سکتا ہے یا پچھلے ہفتے سے ایک پسندیدہ گیم کو یاد کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یادداشت اور سیاق و سباق جو ہیں یہ اس کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ در حقیقت ون ایکس کا کہنا ہے کہ نیو کا سافٹ ویئر اپنی بصری مقامی آگاہی کو ماضی کی بات چیت کی یادداشت کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ اس کی مدد کو ذاتی بنایا جا سکے۔ ہر قدم جو یہ اٹھاتا ہے، ہر چیز جسے یہ چھوتا ہے، اسے کلاؤڈ میں لاک کیا جاتا ہے تاکہ اگلے نیو کے عالمی ماڈل کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس طرح ایک گھر میں ایک روبوٹ خاموشی سے ہر جگہ روبوٹس کے اجتماعی علم کو وسعت دے رہا ہوتا ہے۔ اخراجات اور وعدے بھی ایک سائنس فکشن پلاٹ کی طرح بنتے ہیں۔ نیو کو براہ راست خریدنے کا مطلب ہے $20,000 سے $25,000 کا چیک لکھنا، اسے لیز پر لینا تقریباً $125 فی مہینہ ہوگا، جو کہ $2,500 کی ڈپازٹ کے بعد ہوگا۔ یہ سبسکرپشن جاری اے آئی سروس، سافٹ ویئر اپڈیٹس، ماہر سیشنز، کلاؤڈ پروسیسنگ، ان تمام کی ہے۔ بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کا ہیومنوائڈ ہے اس کے لیے ہے، لیکن جس طرح آپ کا ایک فون پلان ہوتا ہے، کتنے جی بی ڈیٹا جائے گا، کتنی بینڈ وڈتھ لیں گے، کتنی فری کالز ہوں گی، بالکل اسی طرح اس کا بھی پیکج تیار ہوگا۔ مالکان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ صرف ایک گیجٹ نہیں خرید رہے، بلکہ مؤثر طریقے سے ایک عالمی روبوٹک انفراسٹرکچر کا ایک حصہ لیز پر لے رہے ہیں۔ سینسرز، ڈیٹا پائپ لائنز اور اس کے پیچھے انسانی آپریٹرز، مارکیٹنگ کی اصلاحات میں نیو کو ایک ساتھی اور ہوم اے آئی کے طور پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی عملی طور پر ہر یونٹ دیکھنے والوں اور اساتذہ کے وسیع نیٹ ورک میں ایک نوڈ بھی ہے، جس کا جیسے کہ ٹیک مبصرین سنجیدگی سے پوچھتے ہیں کہ جناب ابتدائی خواب ایک طویل مدتی قیمت پر آتا ہے۔ کیمرے اور مائکروفون ہمارے گھروں میں پہلے سے کہیں اور زیادہ ہو جائیں گے اور گہرائی میں ہوں گے، یہاں تک کہ جب ون ایکس رازداری کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اور دھندلاہٹ کا وعدہ کرتا ہے، تربیت کے دوران آپ کی زندگی کا روبوٹ کا لائیو سٹریم ناگزیر ہے، وہ کمپنی کے سرورز تک جائے گا۔ اس نے پریشان کن موازنے کو جنم دیا ہے۔ آج نیو کو پری آرڈر کرنا ایک ارتقا پذیر اے آئی کے لیے ایک تحقیقی موضوع بننے کے مترادف ہے، یعنی گھر میں نگرانی کے ایک مستقل نامعلوم وقت تک کے ایک گیجٹ کو اپنے گھر میں لے کر آنا۔ اگر تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں تو نیو ایک الگ تھلگ گیجٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے رجحان کا حصہ ہے، صرف روبوٹس اور سینسرز کا ایک عالمی انفراسٹرکچر۔ تصور کریں کہ لاکھوں رہنے والے جو کمرے نیورل نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے نیو کے ساتھ ڈیٹا میں حصہ ڈال رہا ہے۔ پہلے ہی ہم نے نیو کو بین الاقوامی میڈیا میں دیکھا ہے، پولو آلٹوٹیک بلاگ سے لے کر دبئی کے اخبارات اور یہاں تک کہ پاکستان کی نیوز سائنس تک۔ کمپنی نیو کو دنیا کا پہلا بڑے پیمانے پر مارکیٹ ہوم روبوٹ اسسٹنٹ کے طور پر پیش کرتی ہے، جو سلیکون ویلی سے آگے کی خواہش کا اشارہ کرتی ہے۔ اگر وہ خواہشات پوری ہوتی ہیں تو نیو یارک سے لاہور تک کے گھر عام مقصد کے روبوٹس کے لیے ٹیسٹ بیڈ بن جائیں گے۔ ہر نیو روزمرہ کی زندگی کا ایک زیادہ تفصیلی نقشہ بنانے میں مدد کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اس پر زیادہ دخل اندازی والی نگرانی ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایک ملک میں نیو کو تربیت دینے والا ڈیٹا ہر جگہ روبوٹ کی صلاحیتوں اور انسانی عادات کے بارے میں اس کے علم کو بہتر بنا سکے گا۔ ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہیں، ہمارے بے ترتیبی والے کچن اور پلے رومز ایک اے آئی نینی نیٹ ورک کے لیے تربیتی میدان بن سکتے ہیں، جو نگرانی کے ایک غیر مرئی انفراسٹرکچر کی لکیروں کو، سرحدوں کو تخلیق کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن وہ ہے جو آنکھوں سے پرے ہے۔ نیو کو ایک دیکھ بھال کرنے والی موجودگی کی طرح محسوس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو سلام کرتا ہے، لطیفے سناتا ہے، آپ کا نام سیکھتا ہے، ہمدردی کے لیے بنیادی انسانی رد عمل کو استعمال کرتے ہوئے اس کا نرم
لہجہ، اس کے نرم کپڑوں کا بیرونی حصہ، دوستانہ آواز اور یہاں تک کہ پلک جھپکنے والی کان کی بالی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ امید یہ ہے کہ ہم اسے ایک مددگار دوست کی طرح سمجھیں گے جیسے جیسے یہ سیکھتا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ حیران ہیں، کیا اس کی نقلی آنکھوں میں وہ دیکھ بھال کرنے والی نظر ایک کنٹرول میکنزم ہے؟ ایک مشین کی پرورش کر کے کیا ہم ایک مشین کے ذریعے منظم ہو سکتے ہیں؟ اگر نیو آپ کے روزمرہ کے معمولات یاد رکھتا ہے اور آپ کو کچرا باہر نکالنے یا خود کچرا اٹھانے کی یاد دلاتا ہے، وہ شروع کر دیتا ہے، تو ہم اپنی خود مختاری کا کیا کچھ حصہ کھو نہیں رہے؟ روبوٹ محبت کی نقل بھی کر سکتا ہے، آخر کار اسے کہانیوں اور گانوں کے ساتھ پروگرام کیا گیا ہے، لیکن اس کے جذبات کوڈ کی لائنیں ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ دیکھ بھال میں ہم اسے نیو کو اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے دیں۔ کیا ہم ایک مشکل دن کے بعد ایک روبوٹ سے سکون طلب کر سکتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ سکون ایک حساب شدہ، ایک بہت ترتیب کا اور ریکارڈ شدہ تھا؟ ایسے سوالات فکشن کے قریب ہیں، پھر بھی وہ اس حقیقت کے کنارے پر منڈلا رہے ہیں۔ سرحدوں کے پار یہ سوالات پھیل رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹیک میڈیا نے نیو کی گھریلو کاموں کی صلاحیتوں، کپڑے طے کرنا، کمرے صاف کرنا کو اجاگر کیا ہے اور اسے سیکھنے میں مدد کے لیے بنائے گئے ماہر رہنمائی نظام کو نوٹ بھی کیا ہے۔ جہاں بھی لوگ روبوٹ مددگاروں کا خواب دیکھتے ہیں، تناؤ وہی ہے۔ سہولت سے محبت، لیکن رازداری اور خود مختاری کی کیا قیمت؟ ہمارے گھروں کی خاموشی میں ہم نیو کی نرم موجودگی کا خیر مقدم کر سکتے ہیں اور اس کی مصنوعی مہربانی سے متاثر ہو سکتے ہیں، پھر بھی اس غیر فعال مسکراہٹ کے پیچھے ایک زیادہ پیچیدہ کہانی چھپی ہے۔ انسان کی ٹیکنالوجی کی رہنمائی، الگوریدم کے ذریعے دیکھے جانے والے بیڈ رومز، نگرانی کرنے والی آنکھوں کے تحت آہستہ آہستہ سیکھی جانے والی خود مختاری، نیو ہوم روبوٹ انجینئرنگ کا ایک عجوبہ ہے، اور ایک خاموش سوال بھی کہ کیا یہ مشین ہماری خدمت کرے گی یا ہم نادانستہ طور پر کسی ایسی چیز کا حصہ بن جائیں گے جس کی یہ خدمت کرتی ہے؟ صرف وقت اور استعمال ہی بتائے گا کہ کیا یہ گھریلو مددگار ایک قابل اعتماد ساتھی بنتا ہے یا بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔